تو یوں فرض اور نفل کے تقابل کے اعتبار سے دیکھیں تو یہاں پر فرض، یہاں پر جو سننے والا فرض ہے یہ بہرحال اس کا ثواب زیادہ ہے، اس اعتبار سے بھی اس نیکی کے ثواب کو بھی ایصال کیا جا سکتا ہے۔ مزید میرا نام عدنان ہے۔ مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ اگر شوہر مذاق میں بیوی کو طلاق دے دے، کیا اس سے بھی 3 بار طلاق ہو جاتی ہے؟ جی، مذاق میں طلاق دے، کلمات تو خیر ظاہر ہم جو بھی گفتگو کریں گے وہ تو کوئی اگر کسی نے واقعی دی ہیں کلمات بولنے تو وہ سن کر ہی ہم بتائیں گے کیا کلمات کہیں، لیکن کلمات بھی درست بولے جیسے طلاق واقع ہوتی ہے، لیکن بولے مذاق میں۔ مذاق کے اندر بھی کوئی شخص جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ طلاق ایسی چیز ہے کہ مذاق میں بھی واقع ہو جاتی ہے، حدیث پاک میں بھی اسے بیان کیا گیا، تو لہٰذا مذاق میں کوئی طلاق دے یا غصے میں طلاق دے یا بغیر کسی نیت کی جو ہے وہ طلاق کے صریح الفاظ بول دے، ہر حال جو ہے وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ بلکہ اگر طلاق نہیں بھی دی اور کسی دوسرے شخص کے سامنے آ کر جھوٹا اقرار کر رہا ہے کہ بھئی میں اپنی بیوی کو طلاق دے کر آ گیا ہوں، تو بھی طلاق واقع ہو جائے نہ کیا چاہیے اس طرح کی چیزوں میں عام مذاق یا کچھ لوگ ڈرانے کے لیے کہہ رہے ہوتے ہیں لیکن الفاظ سیدھے بولے ڈرانے کے لیے۔ آپ کے گی۔ پاس کئی ایسے کیسز بھی آئے ہوں گے دارالتعلیٰ سنت میں آتے ہیں کہ ہم نے سائن جو کیے ہیں وہ فقط ڈرانے کے لیے کیے ہیں، ہماری نیت بھی نہیں ہے، زبان سے تو بولا نہیں ہے، تو کیا کہیں گے آپ؟ طلاق ایسا معاملہ ہے کہ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اولاً تو لوگوں کے پاس علم دین نہیں ہو صحیح۔ اور وہ حاصل بھی نہیں کرتے، اور پھر اس چیز کا اگر کبھی علم حاصل کرنا چاہتے بھی ہیں تو جاتے غلط دروازے پر ہیں، وکیلوں کے پاس چلے جاتے ہیں، ان کی باتوں میں آ کر طلاق کے پیپر بسا اوقات بنوا لیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ لا کے ہم اپنی الماری میں رکھ دیں گے، پھر موقع کے اوپر جو ہے وہ دیں گے، نہیں دی تو وہ سمجھتے ہیں طلاق نہیں ہوئی، حالانکہ پیپر بنوانے سے ہی طلاق ہو گئی۔ جب اگرچہ شور آپ نے کیا ہے اس اپنا سب کچھ لکھوا رہا ہے، یہ ہے فلاں ہے۔ تو اگرچہ دستخط نہیں کیے جب بھی طلاق ہو جائے گی جب آپ نے خود جا کر پیپر جو ہے وہ بنوائے ہیں، تو آپ کے کہنے پر جیسے ہی اس نے پورا ٹائپ کر کے جو ہے وہ آپ کو دے دیا تو طلاق واقع ہو گئی، اگرچہ آپ کے دستخط نہ ہو۔ تو یوں سمجھنا کہ ہم جو ہے وہ ڈرانے کے لیے یہ لفظ بول رہے ہیں، کئی دفعہ وہی کہ الفاظ وہ استعمال کرتے ہیں کہ جن سے طلاق ہو جائے گی اور سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے تو ڈرانے کے لیے یہ لفظ بولا تھا۔ تو طلاق کے معاملے میں اس طرح لاپرواہی ہرگز نہیں برتنی چاہیے۔ اگر کبھی ڈرانے کے لیے بھی کوئی لفظ استعمال کرنا ہے تو بھی آپ اس پہ پہلے مفتیان کرام سے مشورہ کریں کہ بھئی کیا الفاظ میں کہہ سکتا ہوں جس سے طلاق واقع نہ ہو۔ ورنہ لوگ بس اوقات نوٹس کے طور پر جو وہ چیزیں بھیج رہے ہوتے ہیں وارننگ کے طور پہ، لیکن وہ در حقیقت نوٹس نہیں ہوتی، وہ طلاق ہی ہوتی، وہ طلاق نامے ہی جو ہے وہ بنا کر بھیج رہے ہوتے ہیں۔ پھر کئی دفعہ وکیلوں کی باتوں میں آ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی اس کو آپ پھاڑ دیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں، اس کو ہم نے رجسٹرڈ نہیں کیا اپنے پاس، قانونی اعتبار سے اس کی کوئی ابھی حیثیت نہیں ہے۔ تو ان تمام باتوں کی شرعی اعتبار سے کوئی حیثیت نہیں ہے، طلاق واقع ہو جائے گی اگرچہ قانوناً وہ رجسٹرڈ نہیں ہوا ہو۔ تو بالکل اس معاملے کے اندر ہرگز یہ غلطی نہ کریں کہ آپ اس معاملے میں وکیلوں کی باتوں پر آ کر اپنے گھر کو برباد نہ کر بیٹھیں۔ جب بھی اس معاملے میں خاص طور پر کوئی بھی قدم اٹھانا چاہیں تو پہلے مفتیان کرام سے آ کے مشورہ کریں کہ میں دینا چاہتا ہوں، اگر آپ دینا بھی چاہتے ہیں تو بھی اسلامی طریقہ کار معلوم کریں اور اس کے مطابق طلاق دیں۔ کئی دفعہ لوگ جو ہے وہ جذبات میں آ کر جو ہے وہ 3 طلاقیں دے بیٹھتے ہیں، چند دنوں کے بعد ہی جو ہے پھر ان کو یاد آتا ہے کہ نہیں یار اب یہ کیا کر لیا ہم نے، اب ہم واپس رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ طلاقیں ایک ساتھ دینا گناہ ہوا، وہ ایک الگ گناہ گار ہوئے اس کی وجہ سے آپ، اور اب جو ہے وہ واپسی کا راستہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اگر آپ پہلے ہی جو ہے وہ اسلامی طریقہ کار کے مطابق، سنت طریقہ کار کے مطابق ایک طلاق دیتے تو اس صورت کے اندر واپسی کا راستہ بھی آسان ہوتا اور آپ گناہ گار بھی نہیں ہوتے۔ لہٰذا اس معاملے کے اندر بے حد احتیاط کی ضرورت اور حاجت ہے۔ کئی دفعہ اس معاملے میں ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا چاہوں گا، بعض خواتین بھی جو ہے وہ اس چیز کو مذاق میں لے آتی ہیں یا شوہر کو برانگیختہ جو ہے وہ کر رہی ہوتی ہیں۔ اب وہ یہ کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ہم تو اس طور پہ بات کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے ان سے، انہوں نے تو سیریس ہی کہہ دیا یہ بات۔ تو صحیح۔ آپ کو یہ چیز مذاق میں کرنی ہی نہیں چاہیے۔ اگر یوں بول دیں جی، یوں بول دیں خواہ مخواہ۔ خواہ خواہی میں جو ہے وہ مختلف الفاظ جو ہے وہ شوہر سے جو ہے وہ بلوا رہی ہوتی ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ کہ اس طرح کے کیسز بھی ہمارے پاس آئے کہ ان صورتوں کے اندر طلاق واقع ہو گئی۔ اب شوہر یہی کہتا ہے کہ میں تو بالکل بھی نہیں دینا چاہ رہا تھا، یہ پتہ نہیں کہاں کہاں کی پٹیاں مجھے پڑھا رہی تھی کہ فلانی کے شوہر نے یہ بولا ہے کہ تم بھی مجھے یہ الفاظ بول دو، تو اس طرح بولنے سے تو نہیں ہوگی، یوں نہیں ہوگا، وہ نہیں ہوگا۔ تو بالکل بھی ایسے ان معاملات کو مذاق میں نہیں لانا چاہیے، اور سیریس بھی اگر کبھی اس طرف آپ ہوں تو پہلے شرعی رہنمائی حاصل کریں، پھر اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیں۔ اور
شرعی رہنمائی ظاہر ہے دارالۃ اہل سنت سے آپ کریں، کسی بھی عالم دین مفتی اہل سنت سے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو وہ ایک پورا طریقہ کار بتائیں گے اور ایک اچھا مشورہ دیں گے، رائے اچھی دیں گے۔ لیکن ہوتا یہی ہے کہ 1 2 3 کر کے پورا کیس ختم کر کے پھر آپ مفتی صاحب بھی کیا کریں؟ وہ بھی جب سنتے ہیں بعض کا تو بہت ہی دکھ لگتا ہے، افسوس لگتا ہے کہ یہ اس طرح کے انہوں نے نپٹا دیا اور خود بھی اب پریشان ہو رہے ہیں۔ تو اب بعد کا پچھتاوا اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے آرام سے اس کے حوالے سے دینی بھی اویئرنیس لیں اور پھر اس کے بعد کوئی قدم اٹھائیں۔ ایس ایم ایس بھی ہیں، کچھ شامل کرتے ہیں۔ یہ سوال ہے کہ کیا کافروں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شمار کیا جاتا ہے؟ ان کو بھی حضور علیہ السلام کی امت کہہ سکتے ہیں؟ نبی کریم صلی